لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حرام جانوروں میں سے کتے اور خنزیر کے علاوہ کسی جانور کا کوئی عضو لگ نہیں سکتا، کتے کا بھی نہیں لگ سکتا، مسئلہ آ گیا خنزیر کا۔ کیا خنزیر کا عضو لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خنزیر سور کا عضو لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ یہ ہے آج کا سوال، یہ ہے اس وقت جو کرنٹ ایک ایشو سامنے آیا ہے اور ایک تحقیق سامنے آ چکی ہے۔ طب کی دنیا میں ایک عجوبہ واقع ہو چکا ہے کہ امریکن ڈاکٹرز نے، جس میں ایک پاکستانی ڈاکٹر بھی، پاکستانی نژاد ڈاکٹر بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے باقاعدہ عمل جراحی کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے سور کا دل انسان میں لگا دیا، انسانی جسم میں لگا دیا، اور وہ دھڑک بھی رہا، بندہ مریض زندہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہاں رہنمائی لیتے ہیں قرآن کریم سے، سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کے کھانے کو، والدم، بہتے ہوئے خون کے پینے کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کھانے کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز بھی حرام کر دی ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کی منت وغیرہ، چاہے وہ کوئی ذبیحہ ہو یا کوئی اور دیگ شیگ ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، البتہ اب یہ ایکسیپشنل کیس ہے، البتہ جو شخص لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، اس کی جان کا مسئلہ پیدا ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن وہ باغی بھی نہیں، عادی بھی نہیں، عادی کا مطلب اردو کا عادی نہیں، عادی بھی نہیں، یعنی حد سے بڑھنے والا بھی نہیں، تو فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کے قریب اگر وہ پیاس سے مرنے لگا ہے اور اس کے پاس کوئی حلال چیز نہیں پینے کے لیے، شراب کا جام پڑا ہوا ہے، تو وہ شراب پی سکتا ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، باغی نہ ہو، حد سے بڑھے بھی نہ۔ کیا مطلب؟ کہ اتنی ہی پیے شراب جس سے اس کی جان بچ جائے، بس۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کیسا موقع آ گیا کہ میری جان نکلنے لگی اور شراب کا پینا میرے لیے حلال، شراب حرام نہیں ہوئی، شراب حلال نہیں ہوئی، شراب کا پینا حلال ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ شراب اپنی جگہ حرام ہی رہے گی، اس کا پینا ایسے مجبور شخص کے لیے حلال ہو چکا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس نقطے کو کئی ساتھی ہمارے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شراب حلال نہیں ہوئی، شراب کا پینا اس مجبور کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ وہ کہ زندگی میں ایک ہی تو موقع ملا ہے، اب جی بھر کے میں شراب پیتا ہوں، وہ باغی ہے اور حد سے بڑھنے والا ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسے بعض ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں نا، جی غیر نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ کتنی دیر تک کیا کہتے ہیں جائز رہتا ہے؟ یہ نہیں کہ نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ تو یہاں بھی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ زندگی میں مجھے ایک ہی دفعہ شراب پینے کا موقع ملا ہے تو میں پی جاؤں کیونکہ میں تو مرنے لگا تھا۔ نہیں، غیر باغ ولا عاد، باغی بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، بس جان بچے اتنی پی لے بس۔ اسی طرح وہ بھوک سے مرنے لگا ہے، خنزیر کے گوشت کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مردار کے گوشت کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے جی، مردار کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں پڑا، خنزیر کے گوشت کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں پڑا۔ ہاں سمجھ لیں، اب مردار اور خنزیر، عام مردار ہے تو وہ مردار کو کھائے گا، اگر عام مردار نہیں خنزیر پڑا ہوا ہے تو خنزیر کا گوشت بھی اسے کھانا جائز ہے، صرف جائز نہیں ہے، جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا اس پر لازم ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ کوئی کسی اور موقع پر رکھتے ہیں جب ہم قرآن کی تفسیر پہ بات کریں گے۔ جان بچانے کے لیے اس کو لیے جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا اس پر لازم ہے،
لیکن اتنا ہی کھائے گا جس سے اس کی جان بچ جائے بس۔ کیوں؟ یہ اس کے لیے کھانا حلال ہو چکا ہے ضرورت کے تحت، اور ضابطہ ہے الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کے دائرے کے اندر ہوتی، بس اس سے باہر نہیں ہوتی۔ بس اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے تو وہ گناہگار نہیں ہے، بلکہ اتنا کھانا اس پر لازم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اپنی جان بچانے کے لیے اس نے مثلا شراب پی لی، لیکن اندازہ غلط کر کے 2 قطرے زیادہ پی لی، اندازہ غلط کر کے اس نے 1 عدد نوالا خنزیر کے گوشت کا زیادہ لے لیا، کوئی بات نہیں، نیت تو ٹھیک ہے نا اس کی، اس نے عمل بھی ٹھیک کیا، نیت بھی ٹھیک کی، لیکن اندازہ لگانے میں اس سے غلطی ہوئی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اسے معاف کرنے والے۔ تو یہ آیت ہمیں رہنمائی دیتی ہے آج کے اس کرنٹ مسئلے کے اوپر، یہ آیت رہنمائی دیتی ہے۔ اس سے 3 طریقوں سے استدلال ہو سکتا ہے، اس آیت سے 3 طریقوں کے ساتھ استدلال ہوتا ہے۔ اب خنزیر کا گوشت آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے جان بچانے کے لیے، تو خنزیر کا گوشت کا کوئی ٹکڑا جان بچانے کے لیے لگا دیا جائے تو جائز نہیں ہونا چاہیے؟ دل بھی تو گوشت ہی ہے نا بھائی، دل بھی تو ایک لوتھڑا ہے، گوشت ہے۔ خنزیر کا کوئی حصہ جان بچانے کے لیے کھانا جائز ہے تو لگانا جائز نہیں ہوگا، یہ بطریق اولا جائز ہوگا، بطریق اولا جائز ہوگا۔ اگر ہم اس کو اصول فقہ کی روشنی میں دیکھیں، اسے کہتے ہیں دلالت النص، دلالت النص کہیں گے، یہ دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا جان بچانے کے لیے جائز ہے تو گوشت اپنے جسم کے اندر رکھنا یہ زیادہ واضح طور پر جائز ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت رہنمائی دیتی ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی اور صورت نہ ہو اور اس کے علاوہ جان بچ نہ سکے، خنزیر کا کوئی عضو لگ سکے اور کوئی اور صورت بھی نہیں، تو یہ جائز ہوگا۔ استدلال کا ایک طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور استدلال کا دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہت سے علماء کرتے ہیں، خصوصاً عرب علماء کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھیں اس آیت کے اندر تو خنزیر کے گوشت کھانے کو حرام کیا گیا، کہیں اور استعمال کا ضرورت کے تحت اس کے کسی عضو کا استعمال تو حرام نہیں کیا گیا، کھانے کو حرام کیا گیا۔ اگر اس کا دل اس کے سینے میں لگا دیا جاتا ہے تو یہ کھانا لازم تو نہیں آتا، وہ تو استعمال کرنا لازم آ رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے۔ تو وہ اس طرح بھی استدلال کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس طرح استدلال نہیں کرتے، ان کا استدلال اپنی جگہ درست، کیونکہ ہم تو خنزیر کو نجس العین سمجھتے ہیں، یہ نجس العین ہے تو صرف کھانا حرام نہیں، ہر لحاظ سے وہ حرام ہے۔ تو خیر یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استدلال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے یہ کہا گیا، قرآن کریم کے اندر خنزیر کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، جو دل ہے وہ کھایا تو نہیں جا رہا، وہ تو اس کے جسم میں لگایا جا رہا ہے۔ یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے۔ اور استدلال کا دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا دلالت النص کے ذریعے، یہ دلالت النص جو میں نے آپ کو اصطلاح سامنے رکھی ہے یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہے، لیکن یہاں وضاحت ذالکم مما علمنی ربی، یہاں دلالت النص کی روشنی میں وضاحت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کھانا جائز ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اپنے جسم میں رکھنا اس عضو کو باطن کے، یہ بطریق اولا جائز ہوگا۔ لیکن یہ تمام صورتیں اس وقت ہوتی ہیں جب پیون کاری کے تمام شروط کو آپ سامنے رکھیں، وہ اس وقت یہاں موقع نہیں بیان کرنے کا۔ یہاں تو صرف اتنا ہی موقع بیان کرنا ہے کہ سور کا دل انسانی جسم میں دھڑک رہا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں، اسی لیے میں فوکس اسی کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ سے پیچھے یہ بھی کہا تھا، جو میں نے فقہی قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ دراصل یہ قرآن کی اور حدیث کی نصوص سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں یہاں پورا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ضرورت کے وقت سور کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ لہو کا بہتے ہوا جو لہو ہے، جو کیا کہتے ہیں ذبح کیا جاتا ہے، وہ بہتا ہوا لہو ہے، وہ حرام ہے ہر ایک کے نزدیک، اس کا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے، مردار کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایکسیپشنل کیس،
ضرورت کے وقت ممنوع چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فقہی قاعدہ دراصل اس آیت سے لیا گیا، اور یہ جو فقہی قاعدہ ہے الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت جو ہوتی ہے وہ ضرورت کے دائرے میں محدود ہوتی ہے، آپ اس سے زیادہ اس سے کام نہیں لے سکتے، یہ فقہی قاعدہ بھی اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے غیر باغ ولا عاد، کہ بھائی آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آپ اپنی لاچاری اور مجبوری کا علاج تو کریں، لیکن بغاوت نہیں کرنی، حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ الضرورت تقدر بقدر الضرورہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور اب میں آپ کو مثال دے دوں، الضرورت تقدر بقدر الضرورہ کی ضرورت اپنے دائرے کے اندر محدود ہوتی ہے۔ یہ تو دل ہے نا، انسانی جسم میں ایک ہی دل ہوتا ہے، تو دل لگ گیا۔ تو خواتین و حضرات، جو ایک فقہی ضابطہ ہے کہ ممنوع چیزیں، ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کے دائرے کے اندر ہوتی، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے بالفرض کل تحقیق ہو جاتی ہے کہ خنزیر کا گردہ انسان کو لگ سکتا ہے، لگا دیا جائے، تو پھر اس فقہی قاعدے کے تحت اگر کسی اور کا گردہ نہ لگ سکے اور کسی اور کا گردہ اویلیبل نہ ہو، خنزیر کا گردہ ہی لگانا ضروری ہو جائے، پھر دونوں گردے نہیں لگائیں گے اگر خنزیر کے ایک گردے سے کام چل سکے اور انسان صحت مند زندگی گزارے، کیونکہ الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، کیونکہ ضرورت کے دائرے کے اندر بند ہوتی ہے۔ ضرورت ایک گردے سے پوری ہو رہی ہے، پھر اس کے دو گردے نہیں لگائے جائیں گے، اس کو بھی سامنے رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی میں نے آپ کو دلیلیں بھی دے دیں کہ استدلال کے 3 طریقے ہیں، کہ ایک طریقہ دلالت النص کا ہے، اور ایک طریقہ جو بہت سے عرب علماء کہتے ہیں کہ بھائی سور کے گوشت کھانے کو حرام کیا گیا ہے نا، کہیں اور جگہ استعمال کرنے کو تو، سور کے کسی عضو کے استعمال کرنے کو تو حرام نہیں کیا گیا ہے۔ 2 طریقے استدلال کے، اور جو تیسرا طریقہ ہے کہ ضرورتیں کیا کہتے ہیں، تیسرا طریقہ ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، فقہی طریقہ، فقہی قاعدہ ہے۔ تو وہ جو ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، دراصل یہ قرآن کی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ 3 طریقے ہو گئے، لیکن بنیادی طور پر 2 ہی طریقے ہیں۔ بنیادی طور پر 2 طریقے وہی کہ کھانا حرام کر دیا گیا ہے نا، کہیں عضو کو استعمال کرنا تو حرام نہیں کیا گیا، یہ بعض عرب علماء کرتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر جو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر کھانا حلال ہے ضرورت کے تحت، عضو کو، خنزیر کے کسی عضو کو کھانا حلال ہے ضرورت کے تحت، تو کسی عضو کو لگانا حلال کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دوسرا طریقہ ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں کچھ سامنے آ گئیں، اور ان کیا کہتے ہیں اس وضاحت کو سنتے ہوئے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ چیزیں اجتہادی نوعیت کی ہوتی ہیں، یہ مقدمے، یہ مسئلے اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ اختلاف بھی ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں کوئی پیوند کاری کی جائے یا نہ کی جائے، اور انسانی جسم میں انسانی عضو لگایا جائے نہ لگایا جائے، تو یا عام پیوند کاری کی جائے، یعنی انسانی اعضاء کی پیوند کاری انسانی جسم میں کوئی پیوند کاری، اس حوالے سے برصغیر پاک علماء کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے، اور عرب علماء میں یہ بڑی اس میں وسعت نظر آتی ہے۔ بہرحال میری ہمت الحمدللہ اس مسئلے پر اس لیے ہوئی قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہوئے۔ قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ خنزیر کے گوشت کو کھا سکتے ہو، تو دل میں سینے میں رکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہ استدلال کر رہا ہوں نا، کھا سکتے ہو صاف کہا، تو سینے میں رکھنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ کر آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی۔